من تن شدم تو جان شدی کے مصداق، جب معاملات میں اللہ رب العالمین اس قدر محبت پیدا فرما دیتا ہے کہ پھر وہ ان کے معاملے کو اپنا معاملہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تو سمجھو تم نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. ان الذین یبایعونک، پیارے مصطفیٰ یہ جو صحابہ کی جماعت ہے، یہ جو آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہی ہے، انما یبایعون اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ سے بیعت کر رہی ہے. اچھا، دیکھنے والوں نے تو دیکھا کہ صحابہ کے ہاتھوں پر حضور نبی کریم کا ہاتھ تھا، ایک ہاتھ حضور کا، ایک ہاتھ صحابی کا ہے، تو بظاہر بیعت تو حضور کے ہاتھوں پر ہو رہی ہے. دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا بھی یہی کہ ہاتھ حضور کا ہی ہے، مگر قربان جائیے اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان صحابہ کے ہاتھوں پر ہاتھ بھی اللہ کا ہے. یعنی ان کے ہاتھ کو بھی اللہ اپنا ہاتھ کہتا، اور ان سے بیعت کرنے کو بھی اللہ اپنے آپ سے بیعت کرنا فرما رہا ہے. من یطع الرسول، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فرمایا فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یعنی معاملے کو، ان کے معاملے کو اللہ نے اپنا، وما رمیت اذ رمیت. یہ پیارے مصطفیٰ، جب آپ نے کفار کے چہروں پہ مشت خاک پھینکی ہے، آپ نے نہیں، ولکن اللہ رمى، اللہ نے پھینکی ہے، وہ خاک اللہ نے ان کے چہروں پہ ڈالی. تو یہ اللہ رب العالمین نے وہ مقام و مرتبہ چونکہ آقا دو جہاں کو عطا فرمایا، جو کہ نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے. تو یہ آقا دو جہاں کا مقام ہے کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. تو چونکہ انہیں اس بے مثال مقام پر فائز فرمائے، تو پھر انشاءاللہ تو پھر انہیں اس بے مثالی کا فیض آگے جب بڑھایا آپ کی امت میں، کیونکہ امت بھی پھر آپ کی ہے نا، جو چیز آپ کی ہوئی تو اللہ نے اس چیز کو بے مثال بنایا، تو پھر امت بھی تو آپ کی ہے نا، اولیاء بھی تو آپ کی امت کے اولیاء ہیں، اس لیے پھر اللہ نے انہیں بھی لاجواب بنایا. یہ ایک کمال بات ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے ہر چیز بے مثال منتخب فرمائی. یعنی جب آدمی کو کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، یا جس سے بھی اسے محبت ہے، وہ اس کے مرتبے کے مطابق کسی چیز کا انتخاب کرتا ہے. ہم اگر کہیں جاتے بھی ہیں، اور کہیں ادھر ادھر جانے کی بھی کیا مثال دو، عمرے کی بات کر لیں تو بہتر ہے. حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، لوگ جب آخری دنوں میں واپسی کی تیاری کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے خریداری کرتے ہیں کہ والدہ کے لیے کیا لینا ہے، بچوں کے لیے کیا لینا ہے، بھائی کے لیے کیا لے کر آنا ہے، بہنوں کے لیے کیا کرنا ہے. ہر ایک کے مرتبے، اور ہمیں معلوم ہے کہ کس کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے، کس کے ساتھ ذرا محبت زیادہ ہے، ضد بحث کا معاملہ ہے، اس نے لڑ کے مجھ سے چیز لینی ہے. یہ ایک محبت کے تقاضے، آدمی اس حساب سے چیز کا انتخاب کرتا ہے. اب مقام و مرتبہ تو آپ کی نظروں میں کسی کا بہت ہو، اور چیزیں آپ وہ منتخب کریں کہ جو اس کے شائن نشان نہ ہو، یہ تو ہم عام دنیاوی تعلقات میں بھی گوارا نہیں کرتے. سوچئے کہ اللہ کو اپنے حبیب سے کس قدر محبت ہے کہ جس کو ہم مثالوں میں، لفظوں میں بھی حقیقتاً بیان نہیں کر سکتے. یہ صرف سمجھانے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں، حقیقتاً بیان نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے بھی جو حسن مصطفیٰ کے لیے مثالیں دی ہیں، کبھی سورج سے کبھی چاند سے، تو صرف سمجھانے کے لیے. ورنہ تو آقا دو جہاں کا کمال اور مقام تو یہ ہے کہ چاند سورج کو بھی جو حسن ملا تو یہ خیرات مصطفیٰ ہے، یہ حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ یہ سارے مہر و ماہ روشن ہو گئے. یہ آقا دو جہاں کا کمال ہے. یہ جو صبح روشن ہوئی یہ حضور کے چہرے کا نور ہے، رات جو سیاہ ہوئی یہ میرے آقا کی زلفوں کی سیاہی ہے. الصبح بدا من طلعتی، حضرت امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کی طرف قصیدہ منسوب ہے. الصبح بدا من طلعتی، صبح جو روشن ہوئی ہے آقا آپ کی طلعت زیبا کا صدقہ ہے، حضور کے رخ روشن کا صدقہ ہے کہ خیرات بانٹی تو اللہ نے دن کو روشن کر دیا. واللیل دجا، اور رات اندھیری ہوئی تو فرمایا میں وفرتی، آقا آپ کی زلفوں کا صدقہ ہے. اللہ نے یادیں قائم کی ہے، یہ صبح شام آقا کی یاد دلانے کے لیے. تو جو چیز انہیں دی بے مثال. کتابوں میں کتاب قرآن دیا جس کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثال لا ہی نہیں سکتا، عاجز ہو گئے مثال لانے سے. مدت الدہور وما اتینا بمثلہ، زمانے گزر گئے لیکن مثال نہ لا سکے. وَلَقَدْ أَتَىٰ فَعَجَزْنَا عَنْ نُزَرَائِهِ، بلکہ عاجز ہو گئے. اور حقیقت بھی کہ قرآن کی مثال نہیں لا سکیں گے. یہ چونکہ آقا کو دینا تھا تو کتاب بھی بے مثال منتخب. پھر اللہ نے انہیں خاندان عطا کیا تو بے مثال عطا کیا.
اہل بیت عطا فرمائے. گھرانہ دیکھو نا کتنا بے مثال ہے, جس میں بی بی فاطمہ ہے کوئی مثال, حسن و حسین ہے, حضرت مولا علی ہے, تو خاندان عطا کیا تو بے مثال عطا فرمایا. پھر صحابہ عطا کیے تو اللہ نے صحابہ بھی بے مثال عطا فرمایا. ان کی بارگاہ میں پہنچ کر شاعر نے کہا کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. تو کیا بے مثالی ہے, اللہ نے جو چیز ان کے لیے منتخب فرمائی بے مثال منتخب فرمائی. اس لیے اگر ہمیں کسی کا مقام و مرتبہ سمجھ میں نہ آئے تو ہم صرف یہ سوچ کر کہ چونکہ نسبت آقا سے ہے تو ہم اپنی سمجھ میں فیصلے کرنے کے بجائے آقا کی نسبت پہ چھوڑ دیں. جیسے بعض اوقات صحابہ کے معاملے میں بعض لوگ گڑبڑا جاتے ہیں کہ کسی صحابی کو فلاں کو مانے نہ مانے, فلاں کے بارے میں تحفظات ہیں, فلاں کے معاملے میں خدشات ہیں. سوشل میڈیا پر بڑا شور مچا ہوا ہے, کبھی حضرت علی پر تو کبھی حضرت امیر معاویہ پر, کبھی حضرت امام حسن پر کوئی مسئلہ ہے کسی کو, کبھی کسی کو امام حسین پر کوئی مسئلہ ہے معاذ اللہ, کسی کو خدا نخواستہ بی بی عائشہ پر کوئی معاملہ ہے. سب کی نسبتیں اللہ نے جب آقا سے جوڑ دی تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز چونکہ آقا کو بے مثال عطا فرمائی. تو بس یہی سوچ کر, بلکہ قرآن تو اتنا واضح ہے, اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت, جب تم خیر رسول سے وابستہ ہو گئے اللہ نے تمہیں خیر امت بنا دیا, اللہ نے تمہیں سب سے بہترین امت بنا دی. اور یہ تو بڑا عموم ہے امت میں, ورنہ پھر امت کے خصوص کا پھر کیا کہنا, صحابہ و اہل بیت کا کیا کہنا. تو دوستو جو چیز انہیں آتا ہے, ازواج مطہرات جب نکاح میں آ گئی تو بے مثال ہو گئی. اب فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اب تم کسی اور عورت کی طرح نہیں, اللہ نے تمہیں ان کے نکاح کی برکت سے بے مثال بنا دیا. اسی طرح اولیاء بھی جب حضور کی امت کے اولیاء بن گئے, ولی جو ہوتا ہے نا ولی, نیک آدمی, وہ حضور کی امت کا نیک آدمی ہو تو اللہ پھر اسے بھی دیگر نیکوکاروں سے بے مثال بنا دیتا ہے اور ایسی بلندیاں عطا فرماتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہاں اس کی واضح ترین مثال آپ لے لیں, حضرت امام الاولیاء. آج الحمدللہ ہم اور آپ جو نسبت, جس نسبت سے آپ ہم جمع ہیں, حضرت سرکار بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جن پر اتنا کرم اور اتنی بلکہ نگاہ کرم اور اتنی زبردست نگاہ نبوت آپ کی شخصیت پر کہ خود حضور غوث اعظم فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں لکل ولی لہو قدم, فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے, اس میں کسی نہ کسی نبی کی صفت کا اظہار ہوتا ہے. اور اپنے بارے میں فرمایا وَإِنِّي, اور میں عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ, فرمایا کہ میں حضور آقائے دو جہاں منبع فضل و کمال حضور محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پر چل رہا ہوں. اللہ نے براہ راست میرا ان سے رابطہ رکھا ہے. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم, اور میں آقائے دو جہاں کے نقش میں مختلف زاویوں سے خدمت انجام دے کر خود اپنے ایصال ثواب کا وہ اہتمام کر رہے ہیں کہ کوئی کچھ نہ بھی کرے تو انہیں خود بخود قبر میں راحت ملتی ہے. اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرما دیا. حضرت اقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ غوثیہ کے شعر پر فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ, کہ میں جو ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں, تو فرماتے تھے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزے کے عطا فرمائی, اللہ نے ان معجزات میں سے کئی چیزوں کو بطور کرامت کی مجھے عطا فرمائی. یعنی اس کا فیض اللہ نے کرامت بنا کر مجھ پہ جاری کروا دیا, اور باقاعدہ بھی اس کی مثالیں دیتے جائیں. دو مثالیں, ایک یا دو مثالیں میرے ذہن میں جو بھی آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلے آپ نے حضرت حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک معجزہ بتایا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ معجزے کا جو لفظ ہے وہ نبیوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے, اور کرامت کا لفظ اولیاء کرام کے لیے. اس میں بھی احتیاط ہے جو علماء نے بیان فرمائی, ہر چیز کا اپنا اپنا مقام ہے. تو معجزات نبی کے ہوتے ہیں اور کرامتیں ولی کی ہوتی ہیں. تو پہلے آپ نے معجزہ بیان فرمایا, کہنے کہ دیکھو معجزہ حضور علیہ السلام کا ایک شخص ہے ابو محذورہ, اس کا نام ہے ابو محذورہ, کفار میں سے تھے یہ پہلے, بعد میں اسلام لائے. آواز ان کی بڑی اچھی تھی. ایک دن حرم میں اذان ہو رہی تھی اور حضور علیہ السلام حرم میں تشریف فرما تھے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ.
حرم میں اذان ہو رہی ہے، اور یہ جو ابو محذورہ ہے اس وقت حالت کفر میں تھے، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ یہ قریب سے گزر رہے تھے اور اذان کا مذاق اڑا رہے تھے، اپنی اچھی آواز کی وجہ سے طرزیں لگا لگا کر دوستوں کو ہنسانے کے لیے، اذان کا مذاق اڑانے کے لیے یہ اذان کی طرز لگا کر وہاں سے گزر رہے۔ اب ان پر کرم یہ ہوا کہ ان کی آواز حضور کو پسند آ گئی، کرم یہ ہوا کہ سرکار کو آواز پسند آ گئی، اور حضور علیہ السلام نے ان کو بلا لیا اپنے پاس اور حضور نے ان کو بٹھا دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب حرم کی اذان ختم ہوئی تو پھر حضور علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ وہ جو آواز آپ نقل کر رہے تھے اذان کی تو ذرا ہمیں بھی سناؤ۔ اب یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، ابو محذورہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں حالت کفر میں تھا تو مجھے تو وہاں بیٹھنا بھی گوارا نہیں تھا، جائے کہ میں ان کی بات پر عمل کرتا یا میں ان کی بات مانتا اور کچھ سناتا میں پڑھ کر، مجھے تو وہاں بیٹھنا بھی گوارا نہیں تھا، اس وقت حالت کفر میں تھا میں، لیکن بار بار اصرار کیا، حضور نے بار بار اصرار کیا کہ آواز سناؤ اپنی۔ کہتے ہیں جب بار بار اصرار کیا تو میں نے پھر اپنی آواز میں جو بھی مجھے اذان سن کر جو کلمات آتے تھے، میں نے اپنی اسی حالت کفر میں حضور کے اصرار پر اپنی آواز میں وہ کلمات سنانے شروع کر دیے۔ کہتے ہیں جب میں وہ کلمات سنا کر فارغ ہوا تو حضور علیہ السلام نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ کہہ رہے ہیں یہ ہاتھ پھیرنا تھا کہ میرا دل پھر گیا، اور جیسے ہی وہ ہاتھ آپ نے جدا کیا میری زبان پر آپ کا کلمہ جاری ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہیں کے وہیں اللہ نے مجھے ایمانی دولت عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں اب اسلام لے آیا ہی ہوں تو مجھے مکے میں کوئی مؤذنی عطا فرما دے، میری آواز اچھی ہے تو پھر مجھے اذان کا شرف عطا فرمائے، اذان کی خدمت، اذان کی ڈیوٹی مجھے عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں مکے کی اذان کی خدمت عطا فرمائی۔ حضرت اختاری صاحب نے فرمایا کہ دیکھو یہ حضور کا معجزہ ہے کہ ایک ہی نشست کے اندر بغیر بظاہر کسی محنت کے، کہ اس پر کوئی محنت نہیں کی، محض اپنی نگاہوں سے، اپنی اداؤں سے اور اپنے دستے ید اللہ سے حضور علیہ السلام نے ان کے قلب مبارک کو ایسا پھیرا کہ وہ اسی وقت اسی نشست میں ایمان بھی مل گیا، مکے کی موزنی بھی مل گئی۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ کہتے ہیں اب آئیے بغداد چلتے ہیں، اب بغداد چلتے ہیں حضور غوث اعظم کے دربار میں، کیونکہ یہ معجزہ مصطفیٰ ہے نا۔ اب جب یہ تجلی گنبد خضرا سے چلی بغداد کی طرف، اور وہاں جب یہ حضور کا معجزہ کرامت بن کر آیا ہے، تو اب دیکھیے کہ حضور غوث اعظم کے دربار میں اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضور غوث اعظم اپنے گھر، تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، حضور غوث اعظم کے حالات میں گھر میں بیٹھے ایک چور آتا ہے چوری کرنے کے لیے، اور پھر ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے تو بظاہر دنیاوی ساز و سامان نہ ہونے کی وجہ سے وہ واپس جانے لگا، مایوس ہونے لگا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے پیر صاحب کا سوچ کر آ گیا ہوگا اندر، لیکن انہیں کیا معلوم یہ حقیقی پیر ہیں، حقیقی صوفیاء ہیں، ان کے یہاں دنیاوی سامان نہیں بلکہ وہ روحانی سامان ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جتنے بڑے پیر صاحب ہیں اتنا سامان زیادہ ہوگا، نہیں، یہ اس زمانے کے پیر صاحب ہیں کہ جہاں دنیاوی سامان کم، روحانی سامان زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ پتہ نہیں کیا سمجھ کر اندر آ گیا۔ اب جب کچھ نہ پایا اپنے مطلب کا تو جانے لگا۔ حضرت حضور غوث اعظم جو کہ پیرانے پیر بھی تھے اور روشن ضمیر بھی تھے، روشن ضمیر بھی تھے، تو آپ اللہ نے منکشف فرما دیا کہ ایک شخص آیا اور آپ کے گھر سے خالی جا رہا ہے، اور اس گھر کی کرامت یہی ہے کہ یہاں سے جو آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم نے اس کو بلا لیا، واپس دروازے سے واپس بلا لیا، بیٹھو۔ ادھر حضور نے بٹھا دیا ابو محذورہ، بیٹھے، وہ معجزہ تھا حضور کا۔ ادھر حضرت غوث اعظم ایک چور کو بٹھا رہے تھے، بیٹھے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے، کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم نے اس پر باقاعدہ نگاہ فرمائی، اور اس وقت ہی اس نے توبہ بھی کی آپ کے دست مبارک پر، اور توبہ تائب ہو کر باقاعدہ وہ ولایت سے، اللہ کے قرب سے، اللہ کی معرفت سے، آنن فانن، یہ جس پر اللہ کا کرم ہو جائے، نگاہ کرم سے جو چیزیں ملتی ہیں تو پھر وہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی والی بات ہے، تو وہ پھر تاثیر نظر آئی کہ وہیں کے وہیں حضرت غوث اعظم کی نگاہوں سے اسے ولایت بھی مل گئی۔ چور کہاں گناہگار و مجرم و خطاکار ہے، مگر یہاں اس دربار میں آنے والے کا مقام دیکھیے کہ اسے ولایت مل گئی۔
اور اس کے بعد پھر تاریخ کی اور روایات میں آتا ہے، کتب میں لکھا ہے کہ کسی جگہ پر کہیں قطب کی ضرورت تھی، انتقال ہوا کسی علاقے میں، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذمہ تھا کسی کو مقرر فرمانا، تو آپ نے پھر اسی وقت اسی کو قطب بھی بنا دیا، فلاں علاقے کی ذمہ داری بھی دی۔ وہ حضور کا معجزہ تھا کہ ابو محذورہ کو ایک ہی نشست میں ایمان بھی عطا کیا، مکے کی موذن بھی عطا فرمایا۔ کرامت غوث اعظم یہ ہے کہ ایک ہی نشست میں اس کو ولی بھی بنا دیا، اور جس جگہ خدمت لینی تھی اسے وہاں کا قطب بھی بنا دیا۔